أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإذا قيل لهم، اور جب تم سے کہا جاتا ہے، آمینو کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ جو اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک. قالوا نؤمنو تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، بما انزل علینا جو ہم پر نازل ہوا، ویکفرون اور کفر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، بما وراء جو اس سے باہر ہے، جو اس کے سوا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. جو بنی اسرائیل کے اندر ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وہی سچ ہے اور وہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی. کل فالما تو ان سے کہہ دو، کیوں کیا تقتلون قتل انبیاء اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے بھی پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر تم ایماندار ہو تو اس سے پہلے مومنوں کو کیوں قتل کیا. لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا اور جب، کیلا کہا تم سے، کہا جاتا ہے، لَلَهُمْ کیلا لَلَهُمْ کہا جاتا ہے تم کو، آمینو ایمان لے آؤ، بما اس چیز پر، انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے. قالو کہتے ہیں، نؤمنو ایمان لائے ہیں ہم، ایمان لاتے ہیں ہم، نؤمنو بما انزلا اس چیز پر جو نازل ہوئی ہے، علینا ہم پر، ویکفرون اور کفر کرتے اور انکار کرتے ہیں، بما اس چیز سے، وراء جو اس کے سوا ہے، وہو الحق اور وہی تو حق ہے، مصدق کلیمہ اور سچ ہے، تصدیق کرتی ہے، معاہم اس کے جو اس کے ساتھ ہے. کل کہہ دو، فالیما کیوں کیا، بس کیوں کیا، تقتلون قتل انبیاء اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایماندار ہو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ انہیں جب بھی کہا جاتا ہے ان یہودیوں کو کہ اللہ کے قرآن نازل کیے ہوئے قرآن پاک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم پہ تورات نازل کی تھی اور ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہم تو انجیل کو ماننے والے ہیں، اور وہ کتابیں کہیں اور سے تو نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی کتابیں ہیں، تو ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں نئی چیزوں پہ ایمان نہیں لانا، ہم نہیں مانتے نئی کسی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نہیں ہے، اس کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہو چکا ہوا ہے کہ یہ لوگ یہ آئیں گے. قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو چکی ہوئی ہے. یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. تو یہاں پر ہم غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جو ہے، جو یہ کر رہے ہیں، وہ انکار اصل میں کس کا انکار کر رہے ہیں؟ تورات اور انجیل کا. جو چیز تمہاری کتاب میں لکھی گئی ہے، جو حکم تمہارے بوس نے تمہیں دے دیا ہے کہ تم نے وہ کرنا ہے،
اب تم اسی کام کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے نا اس سے. اگر مجھے کوئی میرا باس کہے کہ اجمل تم نے فلاں کمپنی ہے آؤٹ سورس کمپنی، ان کے ساتھ ان کو تم نے کنسلٹنسی پرووائڈ کرنی ہے، ان کے ساتھ تم نے کام کرنا ہے، اور میں کہوں کہ نہیں جو میری کمپنی کے امپلائیز ہیں میں ان کے ساتھ کام کروں گا، میں اس کے ساتھ نہیں کروں گا، تو وہ اوبیسلی کوئی اور بندہ ڈھونڈے گا میری جگہ، اور ہو سکتا ہے میں فائر ہو جاؤں. تو یہ چیز سمجھیں کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہ یہاں پہ ہمیں ایک حکم دے رہا ہے، اس نے جو پہلے سے ہمیں بیان کرتا ہے. اور یہودی تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا، جب آئے گا تو ہم تم سے ان کے مقابلے میں لڑیں گے اور ہم فتح یاب ہوں گے. ان کی جب بھی قریش سے جنگ ہوتی تھی یا کسی سے، تو یہ یہی لائن بولا کرتے تھے کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ تم پہ فتح یاب ہوں گے. کہاں گئی وہ باتیں؟ تو یہ لوگ جو ہے نا، اس کے بارے میں اب آگے اللہ تعالیٰ ان سے سوال آگے کرتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اس چیز کو، تم نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، اس بات کو چھوڑتے ہیں. تم ایماندار ہو نا، بڑے پکے ایماندار ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے ایمان پہ پکے ہیں، ہمیں کوئی اور چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا ایمان اپنے پاس رکھو، ہم اپنے ایمان پہ پکے ہیں، تو ٹھیک ہے آؤ تمہارا ایمان کو دیکھتے ہیں کہ کیسا ایمان ہے تمہارا. تو یہ بتاؤ تورات میں کہاں لکھا تھا کہ نبیوں کو قتل کرنا ہے بغیر برو، اور کیوں قتل کیا تھا؟ ریزن تو بتاؤ. پچھلی دفعہ آپ نے ریزنس کچھ پڑھی تھی کہ انہوں نے اپنی صرف خواہش کی خاطر نبیوں کو قتل کیا، اپنی چودراہٹ کی خاطر قتل کیا، اپنے نفس کی خاطر، اپنی رائے کی خاطر انہوں نے قتل کیا تھا، اور کوئی ریزنس نہیں تھی جو ہمیں پچھلی دفعہ سے نظر آئی تھی. تو انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، انہوں نے وہ نبی کوئی دوسرے نہیں تھے، وہ تو تورات ہی پہ چل رہے تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے جن پہ انجیل آئی ہے. عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے جو ان کے ساتھ ان کی تصدیق کرتے تھے تو انجیل کی. اس سے پہلے جتنے تھے وہ سب کے سب تو تورات پر تھے، وہ تورات ہی کو مان رہے تھے، کوئی نئی شریعت تو نہیں لائے تھے، نیا قانون تو نہیں لائے تھے، کوئی نئی کتاب نہیں. تو تم نے کیوں انکار کر دیا؟ تم نے کیوں ان کو مار دیا؟ تمہیں تو ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی. وہ تورات کے ساتھ ہیں، وہ تورات تمہارے ساتھ ہے. تم نے ان لوگوں کو اپنا پیشوا بنا دی جنہوں نے قتل کیا تھا، ماسوائے ان کے جن کے لیے تمہیں پیروی کرنی چاہیے تھی. چلو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑو اس چیز کو بھی، تم نے پیغمبروں کو قتل کیا، اس بات کو بھی ختم کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں اگلی آیت. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور موسیٰ تو تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، روشن نشانیوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ آئے تھے. ان کے پیچھے تم نے تو بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا. ان کے بعد پیچھے جو نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، تم ظالموں میں سے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوکے، تم کہتے ہو نا کہ تم تورات کو مانتے ہو، تورات موسیٰ پہ اتری ہے، موسیٰ علیہ السلام پر، اور تم موسیٰ علیہ السلام پر بڑا فخر کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ وہی ہاں اسی نبی کی ہم پیروی کرتے ہیں. یہ ہم نے ذرا یہ تو بتاؤ کتنے معجزات تمہیں ملے تھے، کتنی دلیلیں تمہیں دکھائی گئی تھی. اگر تمہیں یاد ہو تو تمہیں کچھ بتا دیتے ہیں. تو جب تم پہ طوفانات آئے تو جو ٹڈیاں، مینڈک، خون، یہ سارے کے سارے معجزات ہوئے تمہارے سامنے ہوئے. تمہارے سامنے پانی جو ہے وہ پتھر بن گیا، تمہارے سامنے لکڑی سانپ بن گئی، ٹھیک ہے، تمہارے سامنے ہاتھ کا روشن چاند بن گیا، تمہارے سامنے اللہ نے دریا کو چیر دیا، تمہارے سامنے پتھر سے نہریں نکال دیں، تمہارے سامنے مردہ زندہ کر دیا، تمہیں من و سلوہ عطا کیا گیا، تمہارے اوپر بادل صاحبہ بن کے چل رہا تھا. اتنے سب کچھ معجزات کیا تھے؟ کلیئر کر رہے تھے کہ اللہ کی توحیدیت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا. تو تم نے کیا کیا؟ وہ آنکھ سے اجل ہوئے تو تم نے پکڑ کے کہا چلو جی اپنا ایک بچھڑا بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیں. کون سی توحید کی جو تم نے دھجیاں اڑائیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کہا تھا کہ تورات میں یہ لکھا تھا، کس اللہ کے حکم نے یہ کہہ دیا تھا جو تم نے بڑے کہہ رہے ہو کہ ہم ایماندار ہیں، ہمارا ایمان بہت پکا ہے. تو آؤ نا اس کو بتاؤ، اس کے بارے میں کلیئر کرو ہمیں.
یہاں تک آتا ہے کہ یہ بچھڑے کو پوجنے کے بعد یہ نادم ہوئے، اور انہوں نے جب انہیں ہوش آیا کہ انہوں نے اپنی گمراہی محسوس کی، اور اس وقت انہوں نے اللہ سے کہا کہ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہماری خطائیں نہ بخشے تو ہم ضیاءکار ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود ان آگے کلیئر ہوا کہ کیوں اللہ جو ہے یہ بچھڑے کے بارے میں بات کر رہا ہے بار بار، جبکہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا معاف کر دی تھی بچھڑے کے بعد. انہوں نے جو کیا تھا، ان کے اوپر جو تھا قتال کا حکم ہوا تھا، اس قتال کے بعد ان کی سزا یہ معاف کر دی گئی تھی. اس کے باوجود بچھڑے کی محبت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ بچھڑے کو تم نے پوجا کیوں؟ جب سیدھی بات ہے، اب ایک بندہ گناہ غلطی کرتا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی غلط کام کیا اور اس کے بعد، میں تفسیر کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں پڑھا، اس شخص نے غلط کام کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو دوسرا شخص اس کو اس چیز سے ملامت کرے، تو وہ جو دوسرا شخص ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ وہی کام خود نہ کر لے. تو کلیئر لفظوں میں یہ بات ہے، تو پھر اللہ کیوں کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس کا جواب اللہ نے اپنی اسی کی اگلی آیت میں دے دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اوکے، موسیٰ کے ساتھ تم نے برا کیا، پیغمبروں کے ساتھ برا کیا، آ جاؤ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب میری بات کرو، میں نے تم سے ڈائریکٹ کام کرنا ہے. وَإِذْ آخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب میں نے تم سے وعدہ کیا، جب ہم نے تم سے وعدہ کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تم پر بلند کر دیا، پہاڑ کو تم پر اٹھا دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو اور سنو. اب کون کلام کر رہا ہے؟ اللہ خود، نہ موسیٰ نہ کوئی اور، نہ موسیٰ نے پہاڑ اٹھایا نہ کسی نے اٹھایا سوائے اللہ کے. اللہ کہتا ہے میں نے تم پہ پہاڑ اٹھایا تھا، اور تمہیں پتہ پہاڑ کیوں اٹھایا گیا تھا؟ تم لوگوں نے انکار کر دیا تھا اطاعت پہ، اور تم آڑی ہٹ ڈرمیوں کی وجہ سے، تمہارا سجدے سے انکار کی وجہ سے تم پر پہاڑ اٹھا دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ پہاڑ پکایا تو اپنے صاحبان کی طرح اوپر کھڑا ہو گیا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ پہ، ہم نے ان کے سروں پر صاحبہ کی طرح پہاڑ لا کھڑا کیا، اور وہ یقین کر چکے کہ اب پہاڑ گر کر انہیں کچل دے گا. یعنی کہ موت کا ایک منظر ان کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب ہم نہیں بچ سکتے. تو تب ڈر کے مارے انہوں نے سجدے میں گر گئے، یہ سب کے سب. اللہ نے رحم کھا کے پہاڑ پیچھے کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اگلی رائے، قالوا سمعنا وعصینا، تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے مانا، ہم نے سنا پر ہم مانتے نہیں. قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا پر مانتے نہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پہ غور کریں چیز، اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ آخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، میثاقکم تم سے، فوقکم تم، خذوا ما آتیناکم پھر تم. ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں. قالوا سمعنا وعصینا، تو تمہارے بڑوں نے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کرنا تک گوارا نہیں کیا، اور وہ کہہ کے بلا دیا کہ تمہارے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مانتے نہیں. کیوں؟ غور کرے کہ اتنا غصہ آ رہا ہے کہ ہر چیز کے بعد تم ایمان کے اتنے پکے ہو. ایمان کے آگے جواب میں کہ کیا کہ اس سے پہلے ہم یہ آیت پڑھ چکے ہوئے، ویسے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، وَإِذْ آخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کہ اس میں یہ تھی کہ اللہ کا ذکر کرو، مضبوطی سے تھامے رہو، اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم بچ سکو. یہاں پر اس کے بعد کی بات بتائی جا رہی کہ تم نے تو ذکر کر لیا، جو سجدہ کیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ مکر گئے تمہارے بڑے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو میں نے پچھلی آیت کا عنوان لیا تھا، اشربوا فی قلوبہم
اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے کفر کی بدولت، ان کے کفر کی وجہ سے اجلے کی، بچھڑے کی محبت ان کے اندر پلا دی گئی۔ اب ڈفرینٹ ریزنز ہے۔ ایک ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے بچھڑے کو جو ہے نا جلا دیا، اور راکھ و راکھ ہو گیا وہ بچھڑا، اور اس کی راکھ ہوا میں اڑا کر دریا میں بہا دی۔ ان اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ ان اسرائیلیوں نے وہ پانی پی لیا۔ محبت تھی نا، سیدھی بات ہے، سونا اپنا سونا تھا، اور انہوں نے جو ہے اس کو پی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے کفر کی بدولت، کیونکہ تم لوگوں نے میرا انکار کیا ڈائریکٹلی مجھ سے بھی، تو میں نے تمہارے اس کفر کی بدولت بچھڑے کی محبت جو تھی، ایک شرک کی محبت تم میں ڈال دی گئی۔ اب تم ڈائی ہارٹ مشرک ہو، تم کلیئرلی طور پر مشرک ہو گئے۔ یہ اللہ کی سزاؤں میں بہت سخت سزا ہے کہ کسی کے اندر شرک کو، اس کے اندر اس کی محبت فکس کر دینا، ڈال دینا، کہ وہ چاہے نہ چاہ کر بھی وہ شرک کرے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے آگے سنیں کہ یہاں سے اللہ جو ہے کلام کرتے ہوئے کس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اب اللہ تعالیٰ خود بھی کلام نہیں کرنا پڑا کر رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بئس ما یأمرکم، کیا حکم دیتا، کیسا برا حکم دیتا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، یأمرکم بہ ایمانکم تمہارا ایمان کیسا برا حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ ہم قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانتے، تمہارا ایمان یہ ہے، تم کیا حکم دے رہے، نبیوں پیغمبروں کو قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جس پہ تم فخر کرتے ہو، جس تورات پہ تم فخر کرتے ہو، اس کے ساتھ تم نے کیا اس اللہ کے ساتھ کیا تم نے؟ کیا حکم دے رہا تمہارا ایمان، کیسا برا حکم دیتا تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ اور یہاں پر جو چیز سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرے پوائنٹ پر بیان کرتے ہوئے اتنا غاضب ہو گیا، اتنا غصے میں آ گیا، اتنا اینگری ہو گیا، ناراض ہو گیا کہ اس نے کلیئر کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بات کریں، میں نہیں کروں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بہت بڑا شخص ہے اور ہم جو ہیں اور ایک پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم چند لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پچھلوں کے ساتھ بہت برے واقعات ہو چکے ہیں ہمارے کے لوگوں کے، ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے، وہ پہلے ہمیں سمجھائے گا ڈائریکٹلی ورڈوں میں، اور ہم پھر نہیں مان رہے تو وہ پھر ہمارے پچھلوں کا ریفرنس دے گا کہ یہ کیا تمہارے پچھلوں نے۔ اس کے بعد جب ہم پھر نہیں ہوں گے، پھر ہم باز نہیں آئیں گے، تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے سیکٹری کو بلائے گا یا کسی کو بلائے گا، کہے گا یار وہ جا کے اس سے نپٹو، میں نہیں نپٹنے لگا، میرا دماغ کی لسی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ سیدھی بات ہے۔ تو یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بات کریں۔ اس کو دوسرے عنوان میں یہ بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کیا کہ ہم نہیں مان لا رہے، تو جواب بھی انہی سے دلوایا جا رہا ہے۔ اس کو دونوں پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگلا اللہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروائی جا رہی ہے، کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، کل ان کانت، کہہ دو ان سے اگر آخرت ہے، اگر ان کانت تمہارے لیے ہے، لکم الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ خالصۃ، خالص طور پر اللہ کے نزدیک، من دون الناس، اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر کیسے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ یار تم تو کہتے ہو کہ ہم لوگ جنتی ہیں، ہم لوگوں نے میکسیمم 40 دن جہنم میں جانا ہے نا، یا کچھ دن مخصوص دن جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تم کہتے ہو ہم نے جہنم میں جانا نہیں ہے۔ ہمیں اگر جہنم ہوئی بھی، ویسے تو جہنم کا کنسیپٹ تم مانتے ہی نہیں ہو، کیونکہ ان کا بہت بڑا کنسیپٹ ہے، یہ کلیئر کرتے ہیں کہ جنت ہے، ان کا تو بلکہ یہ کنسیپٹ یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا ہی ہے، کہ جب ہم دنیا سے
سارے کے سارے نان جوئس مر جائیں گے، یہودی جو ہے نان یہودی مر جائیں گے، تو ہم باقی رہ جائیں گے، تو ہم آٹومیٹیکلی جنت میں ہیں۔ اور ان کا دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ جنت ہے پر جہنم کوئی نہیں ہے، کہ ہم تو صرف جنتی ہیں اور صرف یہ وعدہ ہم سے کیا گیا ہے، باقی سارے کوئی بھی نہیں ہے اس میں آتے۔ اسی طرح عیسائیوں کو کنسیپٹ کلیئر ہے، وہ تو صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں پراپرلی شور ہیں عیسیٰ کی وجہ سے کہ ہم جنتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اتنا ہی ہو نا تو جاؤ موت کی تمنا کرو اور سیدھا جنت میں جاؤ، کیا دنیا کی مصیبتوں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ سیدھی بات ہے، دنیا میں کیا کیا مصیبتیں ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں ہیں۔ تمہیں پیسہ کمانے کی مصیبت ہے، تمہیں اپارٹمنٹ کی مصیبت ہے، تمہیں ڈفرینٹ بلز دینے ہیں، تمہیں بیمار ہو جاؤ تو ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے الگ سے مسئلے ہیں، الگ الگ قسم کی تمہاری دنیا کے مسئلے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے الگ سے مسئلے ہیں۔ تم سب سے آزاد ہو جاؤ گے، نہ تمہیں ٹیکس کی فکر، نہ تمہیں روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے کوئی فکر، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں۔ بسم اللہ کرو اور جاؤ، دعا کرو کہ موت آئے اور جاؤ، سکون کرو، سچے ہو تو۔ اب یہ لوگ جو ہیں کیسے موت کی تمنا کریں؟ اب دوسری طرف اب غور کریں، یہ لفظ اٹھا کے ہمیں بھی مار سکتے ہیں۔ یہودی جواب میں ہمیں بھی کہتے ہیں، مسلمانوں اگر تم میرے سچے ہو تو تم کیوں نہیں موت کی تمنا کرتے؟ کرو نا موت کی تمنا تم بھی۔ اب ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے پیچھے ریزنز ہیں۔ ہمارے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایک وہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جہنم سے ڈرنا ہے، ہم امید کرتے ہیں جنت کی، پر ہم ڈرتے ہیں جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جو ہے اللہ کے سامنے جانے سے یا جہنم سے نہیں ڈرتا تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ ایمان کے لیے ہمارے لیے یہ پکا ہے کہ ہمیں ہوپ اینڈ فیئر کی کنڈیشن پہ فالو کرنا ہے۔ جنت کا یقین ساری زندگی نیکیاں کرنے سے بھی نہیں ہے دیا گیا، بلکہ ایک حدیث تھی جو نعمان بھائی نے مجھے سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ حفاظت آپ دوبارہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کسی نے کہ کیا آپ جو ہیں آپ بھی جو ہیں دعا کرتے ہیں کہ جنت کے لیے، کہ آپ بھی اللہ کے رحم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، کچھ اس طرح سے تھی۔ تو انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق کا ایک قول ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ساری دنیا جو ہے جنت میں جائے گی تو ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو میں اتنا ڈرتا ہوں، مجھے یہ خوف ہے کہ شاید وہ شخص میں نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت سے میں اتنا پر امید ہے، اگر کہا جائے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی، صرف ایک بندہ جو ہے جنت میں جائے گا، تو میں اتنا پر امید ہوں کہ وہ بندہ جو ہے نا میں ہو سکتا ہوں۔ اور نہیں، دوسری حدیث جو ہے وہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کچھ اس طرح کی، وہ ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو مجھے تھوڑی سی یاد ہے نا، اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں بھی اللہ کے رحم کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ ہم جتنے مرضی اعمال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے اس کی گارنٹی لے سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں، جو یہ کہنے کا مقصد تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ ہرگز ایسی تمنا نہ کریں گے۔ کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آگے، ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں سے خبردار ہے، خوب جانتا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ جو ہیں ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ نہیں پتا یار، دیکھو میں موت کی تمنا تب کروں، یا ایک سیدھی بات ہے، میں ایک لگژری ہاؤس کی تمنا تبھی کروں گا جب میں نے وہاں پہ کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے، میرا وہاں پہ انویسٹمنٹ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب میں نے ساری کی ساری انویسٹمنٹ، سب کچھ، سارا پیسہ جو ہے، سارا کچھ، سارے اعمال دنیا کے لیے لگائے ہیں، تو مجھے دنیا میں ملے گا کہ آخرت میں ملے گا؟ اور کسی دنیا میں ملے گا۔ تو انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے تو آخرت کے لیے کچھ جوڑا ہی نہیں۔ آخرت کا جو وے ہے، یہاں پہ قرآن پاک کا ایکسپریشن بڑا پیارا ہے کہ بیما قدمت ایدیہم، بیما قدمت، کہ انہوں نے، ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بیچا ہے۔
ان کی کون سی نیکیاں جو آگے گئی ہیں، انہوں نے کون سے کوئی جو ہے وہ چیریٹی جو اسلامی طور پہ کی ہے، جو وے میں کون سا کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہو تو یہ آخرت میں اپنا حصہ سوچ رہے ہیں. انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اب غور کریں، اب جیسے ہم لوگوں کو کیا ہے، ہم لوگوں پہ کلیئر ہے کہ اگر ہم کچھ چیریٹی کرتے ہیں، کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا مسجد میں کوئی چندہ دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ایک بینک اکاؤنٹ سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہم کوئی پیسہ لوس تو نہیں کر رہے نا. تو اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی مل جاتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. سیدھی بات ہے. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا وے ہے کہ وہ جانتا کہ کس کو کس طرح کہاں دینا ہے. تو ہم تو آخرت کے لیے اس طرح جمع کر رہے ہیں. انہوں نے تو وہ بھی نہیں کچھ کیا ہوا، تو یہ کیسے وہ تمنا کریں گے؟ اس دونوں آیتوں کو اب میں ایک دوسرے پہلو کی طرح بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کیونکہ جو ہے ان دونوں آیتوں کو قرآن حدیث کی روح سے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو چلو اس کرنٹ ایج کے مطابق ابھی تھوڑا سمجھا کہ کس طرح کی کیا تھا ان کی طرف کے پہلو. اب دیکھا جائے تو ان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا گیا، پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو، یہ کہتے ہو کہ جی جنت ہے، ٹھیک ہے، تم جنتی ہو، تو آؤ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دیں. اب لیکن ساتھ یہی بھی پیشگوئی کر دی گئی کہ یہ لوگ ہرگز نہ اس کو مانیں گے، کیونکہ یہ مانتے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی مقابلے پر نہیں آئیں گے. اگر یہ لوگ مقابلے پر آ جاتے اپنے جھوٹ کے سبب، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک بھی یہودی روئے زمین پر نہ رہتا. سیدھی بات ہے، انہیں بھی پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں. جب ہم نے سچ کہا ہی نہیں، ہم لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے ہی لیے ہے. کہ قرآن پاک میں انہوں نے بقایا طور پہ الفاظ کہے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت ہی میں صرف یہودی جائیں گے، اس کے لیے انہیں کہا گیا ہے. تو اسی وجہ سے ان کو کہا گیا چلو پھر آ جاؤ دعا کرتے ہیں. تو بڑے فخر تم ہو کہ تم صرف جنتی ہو، تو دیکھتے ہیں کون جنتی ہے، کون ہلاک ہوتا ہے. یہ دنیا کی تمنا میں اتنے غصے میں کیسے کہہ دیں گے انکار کہ آخر کا اقرار کر دیں، تو کبھی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوں گے. اب یہ چیز صرف یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوئی، یہی چیز عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوئی. عیسائی ایک دفعہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرانی کہتے ہیں، نجدان کے نصرانی جو تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بحث و مباحثہ ہوا. تو پھر یہی کہا گیا ٹھیک ہے ہم اور تم دونوں جو ہیں اپنی بیویوں بیویوں کو لے کر نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. وہ لوگ جو تھے آپس میں کہنے لگے کہ اس نبی سے مباحثہ نہ کرو، جو ہے نا مان لو جو کچھ بھی ہے، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. کلیئر بات ہے کہ تم لوگ اسی طرح سیم چیز مشرکین کے ساتھ بھی کی گئی، مشرکین عرب سے بھی سیم سوالات بات کی گئی. لیکن اللہ سب کو ہدایت دے، ہم پہ بھی ہدایت دے. تو اب یہاں پر ہم نے دو پہلو پڑھ لیے. ایک پہلو ہم نے آج کے مطابق کہ اگر یہ اتنے ہی ہیں موت کی تمنا کرتے، انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی کیونکہ انہیں پتہ انہوں نے آخرت میں کچھ بھی نہیں جوڑا ہو. اب اگلا آیت آتی ہے اسی سے جوڑی ہوئی آیت، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، تم انہیں پاؤ گے دنیا کی زندگی کے، حیات کے، زندگی کے کیا حریص، لالچی، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کے حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پاؤ گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ بڑھ چکے ہیں مشرکوں سے بھی زیادہ اس میں. یود احدہم لو یعمر الف سنات، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ 1000 سال جیے. وما ہوا بمحزازہ من العذاب ان یعمر، تو ان کو اگر یہ مل بھی جائے زندگی تو بھی اللہ کا عذاب تو نہیں کم کر سکتی. واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں سے بخوبی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کام کو بخوبی سے دیکھ رہا ہے، ان کے کاموں کو یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے لالچی ہیں دنیا کے، انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کوئی بھی نیکی کام نہیں کی ہوئی، یہ کسی طور پر بھی آخرت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو اس وقت تک کہیں کہ دنیا کی تمنا کرتے ہیں کہ دنیا میں جئیں، کیونکہ انہوں نے جتنی بھی انویسٹمنٹ کی ہے وہ دنیا کے لیے کی ہوئی ہے، آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوا. تو یہ دنیا ہی کی زندگی کے لیے جو ہے ان کی تمنا ہے، اور یہ ہر کوشش یہی کرتا ہے کہ ہم دنیا کی طرح میں رہیں. اور یہ یہاں تک کہ کافی مشرکوں سے بھی بڑھ گئے. اب اس وقت مشرکوں جو تھے، مشرک کون تھے؟ قریش مکہ کے تھے. اب ان کی کیا تمنا، وہ کیا تھے؟ وہ کہا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے جنگوں میں لڑنے جانے کے لیے بہت ہوتے تھے، اور اگر کوئی شخص جو تھا، کوئی کہتا تھا مرا ہے کوئی، اس کے سینے پہ 20 تیر لگے ہیں کچھ بھی، تو یہ فخر کرتے تھے. اس کو شعروں میں اس کا نام آتا تھا کہ وہ کتنا بہادر شخص تھا. یہ تو جنگجو لوگ تھے قریشی اس کے مقابلے میں. جبکہ یہ کون تھے؟ یہودی، ڈٹ کر بھاگنے والے. یہ تو زندگی کے اتنے حریص تھے کہ باقاعدہ طور پہ ہمیشہ کہتے تھے اوکے نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے، ہمارا نبی آئے گا پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے. یہ جنگ میں تو بھاگ جاتے تھے. تو یہ دنیا کے بہت زیادہ ہی حد سے زیادہ حریص ہے، اور ان میں ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ 1000 سال تک جیے، کہ وہ یعنی کہ بہت بڑی لمبی عمر جیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم اتنی لمبی عمر جی بھی لوگے تو بھی کیا تم میرے عذاب سے بچ سکو گے؟ سیدھی بات ہے، جتنا جیو گے اتنا عذاب بڑھے گا تم پر. کون سا تم نیکیوں کی طرف جا رہے ہو؟ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ صرف بس ہی باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اعمال سے، تمہارے تمام اعمال سے کو خوبی جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو. میں یہاں تمہاری اعمال سے چھپا نہیں ہوا، مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے. اب اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، اس سے اگلے جو ہے آیت تو نہیں، اگلی دفعہ، کہ انہوں نے اصل جو ریزنز ہیں کیا کیے. یہاں تک کہ ان کے الفاظات آتے ہیں نعوذ باللہ انکار کرنے کے، کہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہو گئی. وہ کیا غلطی ہوئی؟ کہ وہی جو تھی انہوں نے بنی اسرائیل میں دینے کی بجائے غلطی سے بنو اسحاق میں، بنو اسماعیل میں جا کے کسی بندے کو دے دی. یہ آگے آئے گا کہ انہوں نے اس طرح کیا. اور سیم چیز اگر ہم غور کریں تو ہمارے میں ایک گروپ کلیئر کرتا ہے کہ وہی نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آنی تھی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی. ٹوٹل کاپی ہم یہودیوں کی کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلی دفعہ پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین.